سردار اوے دکھیاں دا لگ دے غم خار اوے نبیاں دا مکے او روپ بھاوے جتنے وٹاوے۔ عموماً جو لوگ حضور نبی پاک علیہ السلام کے خواب میں دیدار کرتے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا میں نے اس صورت میں دیکھا، کوئی کہتا میں نے اس صورت میں دیکھا، کوئی کہتا میں نے اس صورت میں دیکھا۔ یہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں بالآخر یہ پہچان جاتے ہیں کہ مصطفیٰ ہی ہیں، یہ پہچان جاتے ہیں کہ حضور ہی ہیں، انہیں اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، او روپ بھاویں جتنے وٹاوے پر یار دھوکا دس کون کھاوے، پر یار دھوکا دس کون کھاوے۔ مصرع اگلا سمجھنا ہے، توجہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلے زمانے پہلے کچھ وقت ہوتے تھے نا تو ہم کہتے تھے یار یہ نا دریا کے پار والا ہے، ادھر سے ادھر آ رہا ہے، پار والا ہے ادھر سے ادھر آ رہا ہے، یہ راوی کی پرلی طرف سے یہاں آ رہے ہیں۔ بس یہ جو پرلی طرف والا ہے اس کو سریکی شاعر نے، پنجابی شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، آپ اس کو سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رہن والا بندہ نا، رہن والا انہوں آپ کہنا ہے وسن والا، واسی یا اتھوں دا واسی وغیرہ وغیرہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شعر سنا ہے، شاعر کہتا ہے، او روپ بھاویں جتنے وٹاوے پر یار دھوکا دس کون کھاوے، پاروں دا واسی اروار اولے نبیاں دا مکے سردار اوے دکھیاں دا لگ دے غم خار اوے نبیاں دا مکے کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام و احتشام بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن دوستوں نے، جن حضرات نے ہر سال کی طرح اس سال بھی نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منایا، سجایا، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بالخصوص جس محفل کے منتظمین ہیں یہاں اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا سید اویس شاہ صاحب، عبدالغفار لودھی صاحب، جناب چودھری شریف صاحب، اور جو بھی ان کے احبا اقربا جو دوست حضرات ہیں، ظاہر ہے مجھے سب کے نام نہیں معلوم، بہرحال جن کی بارگاہ میں نذرانے پیش کر رہے ہیں وہ نام بھی جانتے ہیں، کام بھی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ بولنے والے، بیان کرنے والے، نعت پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، ان کا ذکر سنانے والے، ان کی باتیں سنانے والے جتنے بھی ہیں، یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرواتے ہیں، حضور کا ذکر سنواتے ہیں، حضور کی باتیں بیان کیا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی سطح کا بندہ بھی ہو۔ آپ دیکھیں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید عید کے دن مسجد میں آتے ہوں گے، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے انہیں نبی پاک علیہ السلام کی کنیت کا پتہ نہ ہو،
ہو سکتا ہے وہ مہینہ مہینہ 2-4 مہینے حضور کی ذات پہ درود نہ پڑھتے ہوں، لیکن جو درود پڑھتا ہے یہ اس کی خوش قسمتی ہے، یہ اس کی سعادت مندی ہے۔ جو ان کا ذکر کرتا ہے یہ اس کی سعادت مندی ہے، جو ان کی بات سناتا ہے یہ اس کی سعادت مندی ہے، جو ان کی محفل میں بیٹھتا ہے یہ ان کی سعادت مندی ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد، حضور کا ذکر، حضور کی باتیں سنتے سناتے ہیں۔ وگرنہ ان کی شخصیت تو ایسی شخصیت ہے، وہ ایسی ریزنیبل پرسنالٹی ہیں کہ جن کی بات سنانے والے، جن کا ذکر سنانے والے، جن کی نعتیں پڑھنے والے، جن کی مدحت کرنے والے، جن کی ثناخوانی کرنے والے ازل سے ابد تک رہیں گے۔ شروع سے لوگ انبیاء، رسل، غوث، کتب، ابدال، علماء، حفاظ، قراء، مفسرین، محققین، مدققین، مصنفین، شارحین، سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہیں، حضور کا رتبہ بیان کرتے ہیں۔ ان رتبہ بیان کرنے والوں میں جناب آدم بھی ہیں، جناب شیش بھی ہیں، جناب نوح بھی ہیں، جناب یعقوب بھی ہیں، جناب یوسف بھی ہیں، جناب ابراہیم بھی ہیں، جناب اسماعیل بھی ہیں، جناب موسیٰ بھی ہیں، جناب زکریا بھی ہیں، جناب یحییٰ بھی ہیں، جناب عیسیٰ بھی ہیں۔ اور یہ ذکر کرنے والوں میں صدیق اکبر کا نام بھی آتا ہے، فاروق اعظم کا نام بھی آتا ہے، حضرت عثمان غنی کا نام بھی آتا ہے، جناب حیدر کرار کا نام بھی آتا ہے، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، انس بن مالک بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، ابو ذر غفاری بھی ہیں، حضرت ابو سعید خدری بھی ہیں، حضرت فضیل بن ایاز بھی ہیں، حضرت معروف کرخی بھی ہیں، جناب بایزید بسطامی بھی ہیں، جنید بغدادی بھی ہیں، حضرت داتا حجویری بھی ہیں، حضرت غوث اعظم بھی ہیں، بابا فرید بھی ہیں، غریب نواز بھی ہیں، امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں، ابن ماجہ بھی ہیں، امام ترمذی بھی ہیں، امام نسائی بھی ہیں، ابو داؤد بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں۔ یہ جتنے بیان کرنے والے، جتنے ذکر سنانے والے، جتنے نعتیں پڑھنے والے، جتنے ثناخوانیاں کرنے والے، کوئی حضور کے سامنے بیٹھ کے دو زانو ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کوئی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کوئی یوں کہتا ہے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ میرے امام نے یوں بھی کہا لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج تو راج تورے سرسو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسنوں ادا کی قسم۔ اور پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے والا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنے والے، مصطفیٰ کی شان بیان کرنے والے، حضور کا رتبہ بیان کرنے والے، حضور کا چرچا کرنے والے، حضور کا ذکر سنانے والے انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، غوث بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مداح بھی ہیں، ثناخوان بھی ہیں۔ یہ کائنات کے سارے لوگ بول بول کے
مفسر ہے، بھلے وہ مصنف ہے، بھلے وہ شاعر ہے، بھلے وہ نظم میں مصطفیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے، بالآخر بول بول کے سنا سنا کے خط ہار کے کمریں جھک گئی، نظریں جواب دے گئی، آخر میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اردو شاعر نے بہت خوبصورت ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے اردو میں، اگر شعر سمجھ آئے گی تو ایمان تازہ ہوگا۔ شاعر کہتا ہے جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، جتنی طاقت میرے پاس تھی میں نے ساری یکجا کر کے حضور استعمال کی ہے، لیکن کی کرن تو سی حلی بڑا ہی اگاں جے، جمال یار کی زیبانیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ لہٰذا یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے کراتے سنتے سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی ذکر پر، اسی محبت میں، اسی کام میں دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ سامعین میں کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا اسلامی بھائی، کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسا شخص حضور کا کوئی ایسا امتی بیٹھا ہے جسے حضور کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اسے نظر ثانی کرنی چاہیے، اسے اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں تم آئے کیوں ہو؟ جب آئے ہوئی انہی کے لیے تو پھر ان کو یاد نہیں کرتے، حالانکہ وہ ہستی ایسی ہیں کہ جو ان کو یاد کرنے بیٹھ جاتا ہے پوری کائنات کو بھول جایا کرتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں میں، پھر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں، حضور کی باتیں سنتے سناتے رہیں۔ ماہ میلاد کا یہ مہینہ ہے اور بسا اوقات کوئی ضروری نہیں ہے اس مسجد میں محفل اور میلاد تو ہو ہی رہا ہے اور ہم اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے گھر میں بھی تو میلاد کر سکتا ہوں۔ مانا ہم باہر سے کوئی بندہ نہیں بلا سکتے، کوئی شناخان نہیں بلا سکتے، یار انہوں کوئی کسی خطیب دی لوڑ ہے، انہوں کسی شناخان دی لوڑ ہے۔ اگر کوئی حیثیت نہیں، جو بلاتے ہیں وہ بھی برا نہیں کرتے، وہ بھی اچھا کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے، اپنے اپنے وسائل و وسائل ہیں، لیکن اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے بچوں کو، گھر والوں کو اکٹھا بٹھا کے اس دن ذرا منفرد کھانا بنا کے یوں تو عرض کر سکتے ہیں سننا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، اور بلکہ خاص میلاد کے والے سے ایک شعر سنانا، ایسا نہ سمجھے گا کہ ادھر سے بندہ اٹھائے تو شعر بھی مجھے ذہن میں آ گیا، نہیں، میرے یہ پہلے ذہن میں تھا، یہ پہلے ذہن میں تھا۔ آپ سامنے کھانا رکھ کے ذرا سوچے تو صحیح اور حضور کو یاد کر کے ذرا ذہن میں تصور تو لائیں۔ تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں یا
رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی محبت پہ فدا ہوتا ہے، ان کی محبت پہ قربان ہوتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی ساری رنجشیں بھول جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کتنا زد و خوف کیا جاتا تھا، کتنا ظلم کرتے تھے وہ ظالم۔ امیہ بن خلف اور ابو جہل پکڑ کے مار مار کے کہتے بلال غلام ہمارا ہے، نام کسی اور کا لیتا ہے، پیسے ہم نے دیے ہیں، باتیں کسی اور کی کرتا ہے، قید میں ہماری ہے اور کسی اور کے گن گاتا ہے۔ حضرت بلال جواب دیتے ظالموں، اے جفاکارو سنو، میرے جسم کے مالک تم ہو لیکن میری سانسوں کے مالک میرے مصطفیٰ ہیں۔ وہاں میں نے سارا کچھ قربان کیا ہے، تم مجھے مار تو سکتے ہو، میری روح تو نکال سکتے ہو، مینس کہ مجھے موت کے گھاٹ تو اتار سکتے ہو، لیکن مصطفیٰ کا نام لینا مجھ سے ہرگز نہیں چھڑوا سکتے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں، حضور کی باتیں سنائیں، حضور کا نام لیں، اور اپنے معاملات میں، دکان پہ ہیں، کام کاج میں ہیں، دفتر میں ہیں، آپ عادت بنائیں، آپ اپنا سسٹم بنائیں کہ جب جب موقع بنے انہیں یاد کرتے رہیں، ان کی باتیں سنتے سناتے رہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری گفتگو تو تمہیدی کلمات میں ہو چکی ہے، آئیے قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مجھے کثرت علمی کا دعویٰ نہیں، خدا سے ڈر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آیت مبارکہ خاصی مشہور ہے، لیکن جو اس میں مواد میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ مواد ایسا ہوگا کہ جو کچھ آپ حضرات کے لیے نیا ہوگا، آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ نیا بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بظاہر تو یہ 5-4 جملے ہیں، لیکن ان 5-4 جملوں کی تہ میں اور گہرائی میں آج آپ کو لے جانا چاہوں گا کہ یہ جملے ہمیں فرماتے کیا ہیں، 5-4 لفظ ہمیں فرما کیا رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہم خط شریف میں بھی پڑھتے سنتے ہیں، عموماً ہمیں یاد بھی ہوگی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بڑی ایک تو عام فہم اور بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، لیکن آپ اس کا جو مفہوم ہے، اس کی جو گہرائی ہے، اس کا جو مواد ہے وہ چیک کریں گے، وہ آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری مصطفیٰ کی شانیں ہیں، لیکن سب سے بڑی شان تو رب نے یہی عطا فرمائی ہے۔ سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں آپ کو فون کروں اور فون پہ کہوں کہ حضرت آپ کو بندہ چاہیے نعت پڑھنے کے لیے، آپ کہیں جی بالکل ٹھیک۔ مثلاً عبدالغفار صاحب کہیں جی ہمیں کوئی نہ کوئی اسلامی بھائی دیں جی، ہم نے بیان کروانا ہے، ہم نے نعت پڑھانی ہے، تو میں کہوں گا آپ ذرا آدھا گھنٹہ ویٹ کیجئے، میں بندہ بھیجتا ہوں۔ یہ جو میں بندہ بھیجوں گا، یہ بندہ پہلے سے ہوگا یا بنا کے بھیجوں گا؟ پہلے سے ہوگا؟ پہلے سے ہوگا تب میں بھیجوں گا، اگر وہ ہے نہیں تو بھیجنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ ٹھیک، میں کہہ رہا ہوں میں بندہ بھیجتا ہوں، آپ ذرا ویٹ کیجئے، مجھے 1 گھنٹہ دیجئے، مجھے آدھا گھنٹہ دیجئے، میں ابھی آپ کے پاس بندہ بھیجتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بندہ پہلے ہے تبھی تو بھیجا جا رہا ہے۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، محبوب پہلے آپ ہیں تبھی تو آپ کا رب آپ کو بھیج رہا ہے، مگر نہ بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ فرما رہے ہیں میں بھیج رہا ہوں، محبوب آپ کو رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، کس کے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور عالم کہتے کسے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عالم، وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دین کا جاننے والا یا عالم دین ہوتا ہے، لام پہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے عالم، یعنی جہان، دنیا، ایک کائنات، اور اس کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہان بنائے ہیں ان کی تعداد کم و بیش 18,000 عالم ہیں۔ عالم حیوانات جدا،
عالم انسانیت جدا، عالم ارض زمین جدا، عالم فلکیات جدا، علم توقیت عالم جدا، یہ سیاروں کا عالم جدا، فرشتوں کا عالم جدا، جنوں کا عالم جدا، پرندوں کا عالم جدا، جنت کا عالم جدا، دوزخ کا عالم جدا، یہ جانوروں کا عالم جدا، یہ جو چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ان کا عالم جدا، اور عالم کہتے ہیں جو خدا کے علاوہ چیز ہے، یعنی ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں۔ اب مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ محبوب ہم نے آپ کو دو چار نہیں بلکہ ساری کائنات، سارے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ تو مطلب کیا نکلا؟ میرا نبی زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرا نبی انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرا نبی فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرا نبی جنت کے لیے بھی رحمت ہے، میرا نبی دوزخ کے لیے بھی رحمت ہے، میرا نبی فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرا نبی جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، مصطفیٰ حوروں کے لیے بھی رحمت ہے، مصطفیٰ غلمان کے لیے بھی رحمت ہے، مصطفیٰ اس چاند کے لیے بھی رحمت ہے، مصطفیٰ اس سورج کے لیے بھی رحمت ہے، مصطفیٰ ان درختوں کے لیے بھی رحمت ہے، مصطفیٰ اس زمین اور آسمان کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں جیسے رب نے مصطفیٰ کو انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے، ویسے فرشتوں اور کائنات پوری کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان۔ لفظ رحمت جو ہے اس کا تفسیروں میں جو معنی بیان کیا وہ یہ مصدر ہے۔ عربی سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، گرامر سمجھنے والے وہ سمجھیں گے یہ مصدر ہے۔ یہ مصدر کبھی فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک؟ یعنی مطلب مثلا اگر کئی لفظ پینے کے لیے لفظ استعمال ہو، مصدر استعمال ہو عربی میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا پیا ہوا یا پینے والا۔ یہاں پر بھی لفظ رحمت ہے، اس کا مطلب محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ جو لفظ رحمت مصدر ہے یہ یا فاعل کے معنی میں ہے یا مفعول کے معنی میں ہے۔ فاعل کے معنی کو ترجیح دی ہے، یعنی لفظ رحمت فاعل کے معنی میں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اے محبوب ہم نے آپ کو مہربانی کرنے والا بنا کے بھیجا۔ ہم نے آپ کو بس یہ تھوڑی سی اوکھی اوکھی باتیں ہیں دو چار، بس انہیں سن لیں پھر آگے چل کے باتیں آسان آ جائیں گی۔ محبوب آپ کو ہم نے مہربانی کرنے والا بنا کے بھیجا، کس پر؟ پوری کائنات پر، سارے عالمین پر۔ تو مطلب نکلا نبی رحم فرمانے والے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، کیا نبی صرف مکے میں ہوتے ہوئے رحمت کرنے والے تھے؟ نہیں۔ کیا صرف مدینے میں رحمت کرنے والے تھے؟ نہیں۔ ہر جگہ، ہر لمحے، ہر وقت، پہلی صدی میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، آج 15ویں میں بھی، بلکہ وہ تو قیامت میں بھی رحم فرمائیں۔ ٹھیک؟ اچھا آج بھی حضور رحمت کرنے والے ہیں، توجہ کیجئے گا، آج بھی حضور رحمت کرنے والے ہیں۔ تو رحمت وہی کر سکتا ہے جو زندہ ہو، رحمت وہی کر سکتا ہے جسے کسی کی پرابلم کا پتہ ہو، رحمت وہی کر سکتا ہے جو اس پرابلم کو سولو کرنے پر قادر ہو۔ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فار ایگزامپل مجھے بھیجا گیا، مجھے کام تھا، مجھے کسی نے کہا آپ فلاں بندے کے پاس سے جا کے مل لیں، آپ کا وہ کام کر دیں گے۔ تو یہ جس کے پاس مجھے بھیجا جا رہا ہے اس کے پاس میرے مسئلے کا حل ہے، تبھی تو وہ مجھے وہاں ریفر کیا جا رہا ہے۔ اگر اس بندے کے پاس وہ دسترس نہیں، قدرت نہیں، طاقت نہیں، تو اس کے پاس بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ جب رب یہ فرما رہا ہے محبوب آپ مہربانی کرنے والے ہیں اور یہ مہربانی آج بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب نکلا کہ مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے۔ کیوں بغیر زندگی کی رحمت ہو نہیں سکتی؟ جب رب فرما رہا ہے کہ محبوب آپ مہربانی کرنے والے ہیں تو مطلب یہ نکلا ہے مصطفیٰ ہماری پریشانی جانتے بھی ہیں، مصطفیٰ زندہ بھی ہیں، ہماری پریشانی دور کر بھی جانتے ہیں۔ یہ صرف ایک لفظ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام زندہ بھی ہیں، پریشانی بھی دور کر جانتے ہیں اور ہماری پریشانیوں کو جانتے بھی ہیں۔ ایک بات اور بڑی قابل غور ہے، حضور سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ جو رحمت ہے یعنی حضور مہربانی کرنے والے ہیں، تو جو چیز مہربانی کرے
اسے کہتا ہے محتاج الیہ، یعنی جس کی ضرورت ہو اسے کہتا ہے محتاج الیہ۔ ہم سارے حضور کے محتاج ہیں نا بھئی، پوری کائنات رب نے مصطفیٰ کی محتاج بنائی، تو اس کا کیا مطلب کیا نکلا کہ نبی پاک علیہ السلام محتاج الیہ، یعنی ہمیں ان کی ضرورت ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے حوریں ہیں، چاہے جنات ہیں، کوئی بھی چیز ہے کائنات میں خدا کے علاوہ، وہ ساری کی ساری، کیوں؟ اس لیے کہ رب نے دونوں جہانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا، تو اس کا مطلب نکلا ساری کی ساری کائنات کے لیے حضور رحمت ہیں۔ جب حضور رحمت ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب نکلا ساری کائنات حضور کی محتاج ہے۔ تو حضور ہوئے محتاج الیہ اور ہم ہوئے محتاج۔ یہ دو چیزیں سمجھنے کے بعد مثال سمجھیے، جس چیز کی بندے کو ضرورت ہوتی ہے وہ چیز پہلے ہوتی ہے، بندہ بعد میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ بات اوکھی سمجھیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو 100 قسم کی باتیں سناتا ہوں۔ توجہ ہے؟ محتاج الیہ یعنی جس بات کی بندے، فار ایگزامپل مجھے ضرورت ہے اس پر بیٹھنے کی، تو میرے آنے سے پہلے یہ یہاں موجود تھا۔ مجھے ضرورت ہے اس ٹیشو کی، میرے آنے سے پہلے یہ یہاں موجود تھا۔ جس چیز کی ضرورت ہو اس کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ مثلا ماں باپ اولاد پر رحمت کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، پرورش کرنے والے ہیں۔ بچے ماں باپ کے محتاج ہیں، تو ماں باپ کا پہلے ہونا ضروری ہے، ٹھیک؟ شاگرد استاد کا محتاج ہے، شاگرد کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ استاد کا پہلے ہونا ضروری ہے، وگرنہ شاگرد کیا جا کے کرے گا؟ کمپیوٹر سے پڑھے گا، کمپیوٹر پہ بھی کوئی پڑھانے والا ہو، استاد کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ اب نتیجہ نکالیں، یعنی جس چیز کی حاجت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کا پہلے موجود ہونا ضروری ہے، بعد میں جس کو حاجت ہے اسے موجود ہونا ضروری ہے۔ اب جب فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات کے لیے محتاج الیہ ہیں، یعنی پوری کائنات کو، بھلے وہ نبی ہیں، بھلے وہ رسول ہیں، بھلے وہ غوث کتب ابدال ہیں، بھلے وہ آسمان والے ہیں، بھلے وہ زمین والے ہیں، یہ سارے کے سارے مصطفیٰ کے محتاج ہیں، مصطفیٰ محتاج الیہ ہیں۔ ان تمام کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اور جس بات کی ضرورت ہوتی ہے اس کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ مطلب یہ نکلا کائنات سے پہلے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی رحمت بن کے آئے، تو جو رحمت ہے وہ محتاج الیہ ہے، اور جب مصطفیٰ محتاج الیہ ہیں تو مصطفیٰ آپ کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات کو آپ کی حاجت ہے، زمین کو بھی آپ کی ضرورت ہے، آسمان کو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ آئیے میں یہاں حدیث قدسی پڑھ دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے محبوب تمہیں میں نے شان یہ بخشی ہے، عظمت بھی عطا فرمائی ہے، کمال یہ بخشا ہے۔ اے میرے محبوب لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت السماوات والارضین، لولاک لما خلقت الشمس والقمر، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، لولاک لما خلقت الدنیا۔ اے میرے محبوب میں نے اگر تمہیں نہ بناتا، تمہیں نہ پیدا فرماتا، تو یہ زمین بھی نہ بناتا، یہ آسمان بھی نہ بناتا، چاند بھی پیدا نہ فرماتا، ستارے بھی پیدا نہ فرماتا، سورج بھی نہ بناتا، فرشتے بھی نہ بناتا، انبیاء بھی نہ بھیجتا، جنت و دوزخ بھی نہ بناتا۔ محبوب ساری کائنات جو میں نے پیدا فرمائی ہے تمہاری وجہ سے پیدا فرمائی ہے، بلکہ تمہارے نور کو پہلے بنایا ہے، بعد میں پوری کائنات بنائی ہے، بلکہ مصطفیٰ ساری کائنات کا مقصود آپ ہے، ساری کائنات کا سبب آپ ہے، پوری کائنات کی حکمت آپ ہے، پوری کائنات کا فلسفہ آپ ہے، پوری کائنات کی لاجک آپ ہے، بلکہ حد یہ ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ۔ اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ میرے محبوب تم ہی ہو تو یہ سارا کچھ ہے۔ میرے امام نے اسی بات کو اس انداز میں بیان کیا، فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان تمہارے، چنین و چنا
تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، سارے نہیں بول رہے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں عیاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بداں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محل پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ کچھ نہ کچھ میں آسان باتوں کی طرف آپ کو لے کے جاؤں، آپ کہیں زیادہ بور نہ ہو جائیں، کہو گے اللہ جانے آج کیڑا مدرسہ کھول کے بیٹھ گئے، ایڈیاں اوکھیاں گلاں، توجہ ہے؟ یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں نا، اسی بات کو ایک پنجابی شاعر نے بیان کیا ہے، وہ سنو گے چاس آئے گی۔ شاعر کہتا ہے کی نہ کیتا یار نے، ساری کائنات ہی روح کی محتاج ہے، تو مصطفیٰ کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ بلکہ اگر میں اسے اور آسان لفظوں میں کہوں تو یوں کہوں گا، گویا رب فرماتا ہے سونیا تیرے تو بلا کو شاید لکی ہوئی ہے، ہر شاید تیرے سامنے بنی ہے۔ دلیل دے دوں، قرآن پاک فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا۔ مطلب کہ محبوب تینوں سارا ہی پتہ ہے، تمہیں ساری خبر ہے۔ اب آئیے، یہ جو احتیاجی ہے، یہ جو محتاجگی ہے، یہ جو ضرورت ہے، یہ جو حاجت ہے، میں آپ کو اس کی ایک مثال دے کے بس 1.5 گھنٹے میں آپ کی جان چھوڑنے لگا، یعنی 1.5 گھنٹہ ہوں تو شروع ہونے، یعنی 10:30 ہو گئے نے، 9:30 ہو گئے نے، تو 11 بجے تک ہے، فون کر دے ہو گھر پیچھا اپنی 11 تو بعد آ کے بھی کچھ تبھی کر رہا ہوں۔ صرف یہ ایک مثال میں نے دینی ہے، اس پہ 5 منٹ لگیں، 10 منٹ لگیں، 15 منٹ لگیں، 7 منٹ لگیں، بس یہ بات بیان کر کے اتنی دیر میں تقریباً 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ ہو جائے گا اور ہم بات مکمل کریں گے۔ سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا، کس کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے اور کس نے اپنی ضرورت پوری کی ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پہلے پارے کی آیت کا حصہ ہے۔ اس کی تفسیروں میں اور اس کی وضاحت میں امام علوسی علیہ رحمہ اور مختلف علماء نے، حجت اللہ میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، انہوں نے بھی یہ روایت نقل فرمائی جو آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سنیے گا، فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، گال نہ بڑھی،
معافی نہ ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ حضرت آدم علیہ السلام میں ایک دن عرض کر دیں، یا اللہ اسألک بحق محمد، یا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا واسطہ ہی معافی دے چاہیے، یا اللہ محبوب کے صدقے معافی عطا فرما دے۔ جواب آیا آدم معافی تو میں چلو دے دیتا ہوں، نام جو تم نے اتنا بڑا لیا ہے معافی تو دے دیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے کہا کس نے کہ ان کا نام لینا ہے، ان کا وسیلہ دینا ہے، بتاؤ تو صحیح کہا کس نے؟ جناب آدم عرض کرتے ہیں، یا اللہ جب میں جنت میں تھا، توجہ سے، جب میں جنت میں تھا تو میں نے جنت کی دیواروں پر یہ نام لکھا دیکھا ہے، درختوں کے پتوں پہ یہ نام لکھا دیکھا ہے، حوروں کی پیشانیوں پہ یہ نام لکھا دیکھا ہے، غلمان کے رخساروں پر یہ نام لکھا دیکھا ہے، جنت میں محلات کے صدری دروازوں پر یہ نام لکھا دیکھا ہے۔ جواب آیا آدم جتھے جتھے جنہ دا نام لکھا ہے ساری جنت وچ لکھا ہے، جنہ دا نام لکھا ہے وہ ہے ہی انہاں دی، بلکہ انہاں دے بچیاں دی۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میرا حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے، میرا حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں نے جگہ جگہ ان کا نام لکھا دیکھا، ایک دفعہ میں نے عرش کے پائے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا، میں نے یہ سمجھا کہ لا الہ الا اللہ کون ہے، یہ تو جانتا ہوں، یہ تو پتہ ہے کہ وہ رب ہے، معبود ہے، مسجود ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کون ہے؟ یہ خدا تو ہے نہیں، ہے بندہ، خدا نہیں ہے، ہے بندہ، لیکن عام بندہ نہیں ہے، عام بندہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب یہ ان کا نام رب کے نام کے ساتھ لکھا ہے تو میں چلو انہی کا وسیلہ دیتا ہوں، انہی کا حوالہ دیتا ہوں، شاید اللہ مجھ پہ رحم فرمائے۔ تو باقی جو اجازت ہوئے تو ایک گل یا اللہ میں بھی پوچھنا ہوں، فرمایا بول آدم کی پوچھنا ہے؟ عرض کی تھی یا اللہ ویسے جنہوں نے میں نام لیا ہے یہ ہے کون؟ انہوں دا تعارف کی ہے، انہوں دا بیک گراؤنڈ کی ہے، انہوں دی اس شخصیت دا جنہوں دا نام ہے یہ ہیں کون؟ جواب آیا آدم کہ وہ نے جنہ دی وجہ تو ہے، دل یاد لئی بنایا ہے ساری کائنات اگر بنائی ہے تو اے آدم ان کی وجہ سے، اور یہ میری بارگاہ میں ایسے مقبول ہیں، ایسے منظور ہیں، میری بارگاہ میں انہیں ایسا رتبہ حاصل ہے، ایسی شان حاصل ہے، تم نے ان کا نام لے کر اپنی توبہ قبول کروائی ہے۔ اے آدم یہ مجھے اتنے عزیز ہیں، اتنے منظور ہیں، اتنے مقبول ہیں، مجھے اتنے محبوب ہیں، اگر ان کے نام کے صدقے تو ساری کائنات کے لوگوں کی گناہوں کی معافی مانگتا، میں اس کے نام کے صدقے سب کو معاف فرما دیتا۔ لہٰذا جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں سنیا مینوں بھی تہاڈی لوڑ ہے، اور قیامت والے دن بھی یہی ہوگا۔ قیامت والے دن آدھا دن جو قیامت کا ہوگا وہ ایسے ہی گزر جائے گا، سارے پریشان ہوں گے،
آدھا دن گزرنے کے بعد لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے، مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے. وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا. مسند ابو یعلا کی بڑی تفصیلی حدیث بات ہے. اذهبوا الی غیری، کسی اور کو جاؤ، کسی اور کو جاؤ. تو رب کی فرما رہے ہوئے گا دکھائی جائے گی محشر میں یہ شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں یہ شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. بلکہ ایک شاعر نے بڑا شاندار شعر کہا ہے، میں اسے سر میں پڑھتا ہوں تاکہ تانوں بھی کچھ اور لا کے جائے. شاعر کہتا ہے محشر میں ساری خلقت کا یکجا کر لینا اے ناصر، یہ فقط زمانے والوں کو، یہ صرف زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا، یہ صرف زمانے والوں کو، یہ صرف زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا. سرکار تو یوں ساری کائنات خدا کے علاوہ، رب کے علاوہ ساری کائنات مصطفیٰ کے محتاج ہے. ہم بھی حضور کے محتاج ہیں، لیکن ہم محتاج تو ہیں، لیکن بہرحال پنجابی میں جملہ کے بولنے لگے ہاں انہوں ذرا غور کریا جائے، دھیان نال سنیا جائے، تو دل وچ بھا کے وہ عمل بھی کریا جائے. آپ حضور دے محتاج ہیں، لیکن آپ اپنی مرضی کرنے، پیار حضور نال کرنے، لیکن لباس غیراں لا پانے. پیار حضور نال کرنے، لیکن کھان پین دا طور طریقہ حضور والا آپ نہیں کرتے، کسی اور دا پسند ہے. پیار مصطفیٰ نال کرنے، لیکن پہناوا، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، سارے کے سارے معاملات وہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بار ایسا ہوا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد درخت کے نیچے کھڑے تھے، اس کی ٹہنی پکڑ کے جھاڑی، پھر پوچھا، بقیہ جو حضرات وہاں موجود تھے، ٹہنی پکڑ کے جھاڑی اور پوچھا کہ سرکار، لوگوں سے پوچھا کہ پتہ ہے میں ٹہنی کیوں جھاڑ رہا ہوں؟ کہا جی ہمیں تو نہیں پتا. آپ فرمانے لگے یہاں ایک بار حضور نے وضو کیا تھا، وضو کر کے ٹہنی جھاڑی تھی، اور پھر فرمایا تھا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے جیسے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے ہیں، رب اس بندے کے گناہ جھاڑ دیتا ہے. تو جناب عثمان کہتا ہے میں تو مصطفیٰ کی ادا کو ادا کرتے ہوئے یہ یاد تازہ کر رہا ہوں. یعنی ایسے ایسے لوگ حضور سے پیار کرنے والے یہ گزرے ہیں، جبکہ ہماری کیفیت یہ ہے ہم کوئی کام بھی ایسا ہو، ذرا غور تو، ہم امتی ان کے ہیں، غلام ان کے ہیں، چاہت ان سے رکھتے ہیں، لیکن طور طریقہ کسی اور کا اپناتے ہیں. یہ ہرگز ہمارے لیے زیبا نہیں، یہ ہرگز ہمارے لیے مناسب نہیں، یہ ہمیں ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے. یاد رکھیں حضور کی نسبت ہمیں دنیا آخرت میں ضرور کام آئے گی، لیکن اس بات کا پتہ تو داتا علی اجمیری کو بھی تھا، اس بات کا پتہ تو حضرت امام حسین کو بھی تھا. پھر آپ کیوں کربلا تشریف لے کے گئے؟ اس بات کا پتہ تو صحابہ کرام کو بھی تھا، لیکن وہ سارے کے سارے دن رات کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور محبوب کی ادا کو ادا کرنے میں انہوں نے وقت گزارا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ ناراض ہو گئے، نہ دنیا میں کچھ پلے بچے گا، نہ آخرت میں بچے گا. اور ہاں اگر مصطفیٰ راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو گئے تو دنیا بھی بن جائے گی، قبر بھی بن جائے گی، جنت بھی بن جائے گی. اور حضور کے جو محتاج ہیں، حضور کے جو محتاج ہیں، ہم تو ہیں ہی ہیں. یہ جو چاند ہے نا، چاند، میں یہ آخر 2-4 شعر آپ کو سنا کے، شعر سنا کے 2-4 میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ جو چاند ہے نا، چاند، یہ بھی حضور کا محتاج ہے، یہ بھی حضور سے پیار کرتا ہے، یہ بھی حضور سے محبت کرتا ہے. بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں جناب حلیمہ سعدیہ کے ہاں جھولے میں ہوتا تھا تو چانو میرے نال گلاں کرتا سی، میں چاند نال گلاں کرتا سی. بلکہ ہمارے علماء نے تو لکھا ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام سٹیٹس ہے نا بھائی ہر ایک کا اپنا اپنا. کوئی پلاسٹر کی گاڑی سے کھیلتا ہے, کوئی بیٹری والی گاڑی سے کھیلتا ہے, کوئی صاحب میٹل کی گاڑی سے کھیلتا ہے, کوئی بڑی عام معمولی سی گاڑی, کسی کو 1000-2000 والی کسی کے پاس ہے, کسی کے پاس 20-30 لاکھ والی ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا سٹیٹس اور حیثیت ہے. لیکن مصطفیٰ کی حیثیت چیک کریں. حضور اگر کھیلتے ہیں بچپن میں تو اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر آ جاتا ہے, اشارہ کرتے ہیں تو چاند ادھر آ جاتا ہے. اسی بات کو میرے امام نے یوں کہا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مستبوئے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا, ان کے کسر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا, سدرہ پائیں باغ میں ننا سپودا نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا, پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا, دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا, اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. اور میرے امام اہل سنت مصطفیٰ کی یال کی عظمت, مصطفیٰ کی یال کا رتبہ, مصطفیٰ کے شہزادوں کا رتبہ, مصطفیٰ کے گھر والوں کا رتبہ, مصطفیٰ کے مبارک اہل بیت کا رتبہ بیان کرتے ہیں. امام حسن کے بارے میں, امام حسین کے بارے میں فرماتے ہیں, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن صفتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ آپ بھی نور ہیں, سیدہ فاطمہ بھی نور ہے, امام حسن بھی نور ہے, جناب حیدر کرار بھی نور ہے, امام حسین بھی نور ہے, امام زین العابدین بھی نور ہے, امام جعفر بھی نور ہے, امام باقر بھی نور ہے, جناب علی اصغر بھی نور ہے, علی اکبر بھی نور ہے. لیکن میرے امام کا عقیدہ سن, میرے امام کا نظریہ سن, میرے امام کا ایمان سن. کون کہتا ہے سنی اہل بیت سے پیار نہیں کرتا؟ بریلی کا محدث کہتا ہے, بریلی کا مفسر کہتا ہے, بریلی کا داعیدار کہتا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا, تو ہے نہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے. اب جو شعر میں سنانا چاہتا تھا وہ شعر اگلا ہے. یہ تو چونکہ یہ 5-4 اشعار سنانے تھے تو بات آگے تک پہنچتی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, اور چاند جھک جاتا جدھر. لفظ مہد عربی میں جھولے کو کہتے ہیں, پگھوڑے کو کہتے ہیں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو یہ چاند بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, یہ بھی وہاں آتا ہے. پوری کائنات والے حضور کے محتاج ہیں, ہم بھی حضور کے محتاج ہیں, لیکن ہمیں چاہیے ہم نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کریں, حضور کی فرما برداری کریں, حضور کے نقش قدم پہ چلیں, حضور کی بات مانیں. یاد رکھیے مسلمان ہونے کے ناطے ہم مسلمان ضرور ہیں, لیکن اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی آدمی حضور کی غلامی میں دنیا سے نہ گیا تو پھر آخرت میں حد درجہ پریشانی ہوگی. اور یہ جو ہم نمازیں لوگ چھوڑتے ہیں نا, نماز چھوڑ دی, روزہ چھوڑ دیا, زکوٰۃ ادا نہ کی, قربانی نہ کی, یعنی یہ جو اعمال ہیں جو نبی پاک علیہ السلام ہمیں تعلیم فرما گئے, یہ کام اگر کوئی بندہ نہ کرے اس کا نقصان یہ ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر بندہ یہ کام نہ کرے, یعنی جو اللہ رسول نے فرمائے ہیں وہ پورے نہ کرے, تو ڈر ہے کہ بندے کا ایمان سلامت نہ رہے.
اور بندہ بے ایمان ہو کر دنیا سے جائے، ڈر ہے۔ ان میں سے ایک جرم یہ ہے کہ جو بندہ ماں باپ کو ستاتا ہے، ڈر ہے کہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ جو شرابی ہے، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ یوں مختلف قسم کے گناہ ہیں کہ جو وہ بندہ کرتا ہے تو اس بات کا خدشہ ہے، اس بات کا ڈر ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت شان سے فائدہ تو تب ہوگا جب ایمان لے کے جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ نہ کرے کوئی بندہ بے ایمان ہو کر دنیا سے گیا، کوئی بات نہیں بنے گی۔ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، باپ اور بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے، رستے میں والد بیمار ہو گیا۔ اصل میں وہ جو نوجوان تھا وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے کرتے درود پڑھ رہا تھا۔ کسی نے کہا تینوں وظیفہ ہو رہا ہی کوئی نہیں، تو رکن یمانی میں جانا ہے تے درود پاک، حتیم کعبہ چاہنا ہے درود پاک، مزاب رحمت تھلے آنا ہے درود پاک، باب کعبہ دے سامنے آنا ہے درود، ہر پاسے درود پاک، اور کوئی دعا نہیں، کوئی وظیفہ نہیں۔ اس نے کہا جو میں نے درود پاک کی برکت دیکھی ہے میں تو درود کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم سفر میں تھے، والد صاحب ساتھ تھے، وہ بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے فوت ہو گئے۔ بیمار ہونا الگ مصیبت پریشانی، فوت ہونا میرے لیے دوہری پریشانی۔ خیر یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہونی ہی ہونی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جو مجھے پریشانی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مرنے کے بعد میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا، سیاہ ہو گیا چہرہ۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا پریشان ہوا، بس بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ قسمت جو جاگنی تھی، آنکھ تو لگنی تھی۔ کہنے لگے میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو نورانی چہرے والے، نورانی ہاتھوں والے بزرگ تشریف لائے اور آ کر انہوں نے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جو چہرہ تھوڑی دیر پہلے سیاہ تھا اب وہ چہرہ چاند کو بھی شرما رہا ہے، چاند کو بھی جھکا رہا ہے، خوبصورت چہرہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا آپ ہیں کون؟ اس مشکل اور اس کٹھن مرحلے میں مجھ پر مہربانی کرنے والے آپ کون ہیں؟ جواب آیا میں تیرا نبی ہوں۔ حضور چہرہ سیاہ کیوں ہوا؟ کہا تیرا والد دنیا میں سود کھاتا تھا، سود کھاتا تھا۔ حضور پھر آپ نے کرم کیوں فرمایا؟ کہا سود کھاتا تھا لیکن میری ذات پہ درود بھی پڑتا تھا، وہ ہم نے قبول کر لیا ہے، اسی وجہ سے اس کی دستگیری بھی فرمائی ہے، چہرہ بھی تبدیل فرمایا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ سود کھا لو پھر درود پڑھ لو تو وہ مہربانی کر دیں گے، نہ قبول کریں تو وہ آئے نہ تو۔ اسی لیے تو شاعر کہہ رہا ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ السلام۔ سلام
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ مالک کریم اس پوری محفل شریف کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ تلاوت ہوئی، نعت خوانی کی گئی، واعظ نصیحت کی باتیں کی گئی، قرآن پاک پڑھا، سنا گیا، الہ العالمین احادیث بیان کی گئی، درود و سلام پڑھا گیا۔ جن دوستوں نے جس انداز میں بھی اس میں اپنا حصہ ملایا، تبرک کا جو انتظام کیا گیا، یا اللہ اس پوری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما، اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ عطا فرما۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفیق نذرانہ محبت عقیدت پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے وسیلہ ملا سے حضور کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، جمیع مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص جتنے بھی اس محفل کے منتظمین ہیں، یہ جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں، جن کے بھی اعزاء قریبا مسلمان دنیا سے گئے، یا اللہ سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے یا بچوں گھر والوں میں سے جو بیمار ہیں، یا اللہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ کوئی بے روزگار ہے تو اچھا روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین اگر کوئی خود بیمار ہے تو اسے بھی شفاء کاملہ عطا فرما۔ مدینہ مکہ کی تڑپ میں، یاد میں تڑپنے والا اگر بیٹھا ہے تو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما۔ دکان والوں کی دکان میں برکت عطا فرما، فصل والوں کی فصل میں برکت عطا فرما، ملازمت والوں کی ملازمت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما۔ جو حضرات بھی اس مسجد کے ساتھ جس طریقے سے بھی تعاون کرتے ہیں، یا اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما، ان کے بچوں کو خوشیاں نصیب فرما۔ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ بالخصوص حضرت مولانا سید اویس شاہ صاحب، الہ العالمین کی آل اولاد کی خیر فرما، اہل و عیال کی خیر فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کی آل ہیں، ان سے محبت کرنے والوں کو، اہل محلہ کو، ان کے مقتدیوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، مسجد کے نمازیوں کی خیر فرما، منتظمین کی خیر فرما، جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، جب آپ کا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کر دیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔